یہ میزائل نہیں، یہ ایک پیغام تھا۔ بساط اب یمن تک پھیل گئی۔ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو گولیاں صرف سرحدوں پر نہیں چلتی، وہ دور بیٹھے ہوئے مہرے بھی حرکت میں آتے ہیں۔ اور آج ایک نیا مہرہ جاگ گیا ہے۔ یمن سے اٹھنے والا میزائل اسرائیل کے آسمان میں سائرن بن کر گونج اٹھا۔ کیا یہ صرف ایک حملہ تھا یا بساط پر نئی جنگ کا اعلان؟ اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی ہے۔ ہفتے کی صبح یمن سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف داغا گیا۔ نیگیو کے علاقے، بیر شیبہ پر اور قریبی بستیاں سائرن کی آواز سے لرز اٹھیں۔ فضائی دفاعی نظام فوری حرکت میں آیا اور عوام کو پناہ لینے کی ہدایات دی گئی۔ یہ حملہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا، یہ 28 فروری کے بعد ایران جنگ کے آغاز کے بعد حوثیوں کی جانب سے یہ پہلا براہ راست وار تھا۔ یہ بساط اب صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہی، یہ ایک پھیلی ہوئی شطرنج ہے۔ ایران پس پردہ کھڑا بادشاہ ہے، حوثی اس کا دور بیٹھا ہوا پیادہ جو اب وزیر کی طرح چلنے لگا ہے۔ اصل طاقت وہ ہوتی ہے جو خود سامنے نہ آئے۔ اسرائیل ایک ایسا قلعہ ہے جو ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ جب چاروں طرف خطرہ ہو تو دفاع بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسرائیل سیدھا حملہ نہیں کرتا، یہ گھوڑے کی چال چلتا ہے۔ یمن سے اسرائیل تک ایک ایسا زاویہ جسے مکمل طور پر بند کرنا ممکن نہیں۔ یہ سوال سب سے اہم ہے، ابھی کیوں؟ جب ایران پر حملے جاری ہیں تب حوثیوں کا میدان میں آنا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اندھی سازشوں کا حصہ ہے۔ پراکسی کبھی خود نہیں چلتے، انہیں چلایا جاتا ہے۔ ایران براہ راست ہر محاذ پر نہیں لڑ سکتا، مگر اس کے مہرے ہر سمت میں بکھر سکتے ہیں۔ ایک جنگ کو جیتنے کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں چھیڑی جاتی ہیں۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو ماضی میں دیکھی گئی، جیسے ویتنام جنگ میں، جہاں براہ راست طاقت کی بجائے پراکسی میدان میں تھے۔ میدان جنگ اب نقشے سے نکل کر فضا میں پھیل چکا ہے۔ ایک میزائل اور پورا شہر سائرن میں ڈوب گیا۔ بیر شیبہ کی گلیاں خوف و ہراس میں خاموش ہو گئیں۔ سائرن کی آواز آنے والی تباہی کی سرگوشی ہوتی ہے۔ لوگ پناہ گاہوں میں، بچوں کی چیخوں کا شور، اور اوپر آسمان میں ایک اندیکھا خطرہ۔ جنگ صرف میدان میں نہیں، ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ ایلات تک وارننگ جاری، یعنی خطرہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہا، یہ ایک پھیلتی ہوئی یلغار ہے۔ اگر یمن سے حملے شروع ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ سمندر، تجارت اور عالمی راستے سب خطرے میں ہیں۔ جہاں سمندر غیر محفوظ ہو وہاں دنیا رک جاتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ ریڈ سی عالمی تجارت کی شہ رگ ہے، اب اس بساط کا حصہ بن چکی ہے۔ جب راستے بند ہوں تو جنگیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے 3 آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ پہلی ہے محدود پراکسی جنگ کی، حوثی وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہیں گے مگر براہ راست تصادم نہیں ہوگا۔ دوسری آپشن ہے کہ پھیلتا ہوا محاذ، لبنان، شام، یمن، ہر طرف سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ جب 4 محاذ کھل جائیں تو طاقت بھی بکھر جاتی ہے۔ اور تیسری آپشن ہے مکمل علاقائی آگ، ایران، امریکہ، اسرائیل سب براہ راست میدان میں۔ ہر بڑی جنگ ایک چھوٹے حملے سے بھڑکتی ہے۔ یہ میزائل شاید گرا نہیں، لیکن اس نے ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ پینڈورا باکس اب کھل چکا ہے۔ حوثی صرف ایک مہرہ ہے، اصل ہاتھ ابھی بھی چھپا ہوا ہے۔ اور سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اب سوال یہ نہیں کہ اگلا حملہ کہاں ہوگا، سوال یہ ہے کہ کتنے مہرے ابھی باقی ہیں۔ جب بساط پھیل جائے تو کھیل ختم نہیں ہوتا، کھیل بے قابو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک میزائل تھا تو آپ اصل کھیل نہیں دیکھ رہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ اگلی چال شاید پوری دنیا کو ہلا دے۔